بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 219 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الولا سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ ولاء العتاقہ کے کچھ احکام بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ ولاء الموالات سے متعلق چند ایک مسائل ذکر کریں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: والمعتق مقدم على ذوي الارحام مؤخر عن العصبة النسبية فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى وليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن أو كاتبن أو كاتب من والمعتق مقدم على ذوي الارحام سے مصنف علیہ الرحمہ میراث میں ولا کے مراتب کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والمعتق مقدم على ذوي الارحام، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ میراث میں ولا کے مراتب ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک قسم ہے ولاء العتاقہ کی اور ایک قسم ہے ولاء الموالات کی۔ تو ولاء العتاقہ یہ اقویٰ ہے بنسبت ولاء الموالات کے، جیسے کہ انشاءاللہ کچھ ہی مسائل بعد اس کی تفصیل مزید بھی آ جائے گی۔ تو جب یہ اعلیٰ ہے تو جب تک معتق موجود ہوگا تو اس وقت تک مولا کو یا موالی کو میراث نہیں ملے گا۔ تو معتق جو ہے یہ پھر بمنزلہ تعصیب کے ہے، یعنی گویا کہ مولا جب اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو پھر اس کا یہ آزاد کرنا یہ موجب عصوبت ہے، یعنی یہ گویا کہ معتق کو عصبہ بنا دیتا ہے اس معتق کا، لہذا یہ مقدم ہوگا اس کے ذوی الارحام پر، اور البتہ اگر اس کے عصبہ نسبی موجود ہو تو پھر یہ اس سے مؤخر ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ذکر فرما رہے والمعتق مقدم، اور معتق جو ہے وہ مقدم ہوگا علی ذوی الارحام، ذوی الارحام پر، مؤخر عن النسبی عن العصبۃ النسبیۃ، اور عصب نسبیہ سے جو ہے یہ مؤخر ہوگا، یعنی معتق عصب نسبیہ سے مؤخر ہوگا، البتہ ذوی الارحام پر میراث میں اس کا حق مقدم ہے۔ عصب نسبیہ سے مراد وہ عصبہ ہوتے ہیں ان کل ما یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، یہ نصائب فرائض سے جو کچھ باقی رہ جائے وہ سب کے سب لینے والے کو عصب نسبیہ کہتے ہیں۔ فإن مات المولا ثم مات المعتق فمیراثه لأقرب۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولا فوت ہو جائے، مولا مر گیا، پھر اس کے بعد آزاد کردہ غلام مر گیا، تو آزاد کردہ غلام کی میراث مولا کے عصبہ میں سے سب سے زیادہ قریب کس کو ملے گی؟ یعنی اگر مولا جو ہے وہ باپ اور بیٹا اور وارث ہوں اور بھائی بھی وارث ہوں، تو پہلی صورت میں آزاد کردہ کی میراث بیٹے کو ملے گی کیونکہ بیٹا اقرب العصبات ہے، اور دوسری صورت میں دادا کو ملے گی کیونکہ دادا بھائی سے اقرب ہے۔ تو عصبات میں جو سب سے زیادہ قریب ہو اس کو میراث ملے گی، یعنی الاقرب فالاقرب کی قاعدے کے تحت۔ فرماتے فإن مات المولا، اگر مولا فوت ہو جائے، معتق ثم مات المعتق، پھر معتق خود بھی فوت ہو جائے، فمیراث ہو، تو معتق کی میراث کی صورت میں چونکہ مولا موجود نہیں ہی ہے تو کس کو ملے گی؟ لأقرب عصبۃ المولا، مولا کے جو عصبہ ہے ان میں جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہو مولا کے اس کو ملے گی، ولی سب سے زیادہ قریب اس کی ملے گی۔ مثلا باپ اور دادا ہے تو کس کو ملے گی؟ باپ کو ملے گی، اس لیے اس کے قریب ہے۔ بیٹا اور دادا ہے تو کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی۔ دادا اور بھائی ہے تو کس کو ملے گی؟ دادا کو ملے گی۔ ولیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا،
فرماتے ہیں ولا میں صرف مرد ہی آ سکتے ہیں، عورتیں نہیں آ سکتے، عورتوں کو موتق کی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ ولا بابی میراث میں یہ موجب عصوبت ہے، جسے ہم نے پڑھا کہ عصوبت کو پیدا کرتے، عورت عصبہ میں شامل نہیں۔ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ولا میں سے کچھ بھی نہیں، الا ما اعتقنا، ہاں عورتوں کو چند صورتوں میں سے ولا میں حصہ مل سکتا ہے، مثلا ما اعتقنا، ان غلاموں کی ولا ان کو ملے گی جن کو انہوں نے خود آزاد کیا ہو، تو یہ موتقی بن جائے گا، اس لیے ان معتق غلاموں کی ولا ان کو ملے گی۔ او اعتق من اعتقنا، یا ان غلاموں کی ولا ان کو ملے گی جن کو ان کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہو، او کاتبنا، یا ان غلاموں کی میراث یا ولا ان کو ملے گی جن کو ان عورتوں نے براہ راست کاتبہ مکاتب بنایا ہو، او کاتب من کاتبنا، یا ان کے مکاتب کردہ غلاموں نے ان کو مکاتب بنایا ہو۔ فصل، یہ ایک نئی فصل ہے، اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب کی دوسرے عنوان نے کتاب الولاء، ولا کی دو قسمیں تھی، ولاء العتاق اور ولاء الموالات، ولاء الموالات ذکر فرما رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ولاء الموالات کیا ہے؟ موالات کا لغوی معنی ہے کسی کے تابع ہونا، والا یوالی موالات کا معنی ہے تابع، اس کے تابع ہونا، اور اصطلاحی شرع میں موالات کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ بھئی آپ میرے مرنے کے بعد میرے وارث ہوں گے، لہذا دنیا میں جو جنایت آپ سے ہوگی اس کا ذمہ میں ہوں گا، مجھ سے جو جنایت ہوگی اس کے وہ آپ کے ذمے ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں بھئی موالات کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر غیر مسلم ہے، اس نے کسی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، تو یہ جو نو مسلم ہے اس گزشتہ قدیم مسلمان کے ساتھ اس نے موالات کی، مثلا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے قور اور قرار بن جائیں گے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک شخص کے ذمہ کوئی دیت لازم آئے گی تو دوسرا برداشت کرے گا، اسی طرح اگر دوسرے کے ذمہ آئے گی تو پہلا برداشت کرے گا، تو اس کو عقد موالات کہتے ہیں۔ یہ عقد موالات کا وسیع مفہوم ہے۔ تو عزیز طلبہ، عقد موالات کے لیے چند شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نو مسلم جس سے عقد موالات ہو رہی ہے وہ مجہول النسب ہو، یعنی اس کا نسب کسی سے معلوم نہ ہو۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پہلے سے ولا عتاقہ نہ ہو اور نہ کسی اور کے ساتھ اس نے ولا کی ہو، اس طور پر کہ وہ اس کی طرف سے دیت یا عقل ادا کر چکا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عربی نہ ہو۔ تو یہ تین شرائط ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو فرماتے اسلم رجل علی ید رجل، اگر کوئی شخص کسی شخص کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، ووالاہ علی ان یرثہ، اور پھر اس کے ساتھ موالات کر لے، مصالحت کر لے کہ علی ان یرثہ کہ یہ اس کا وارث بنے گا، ویعقل عنہ، اس کی طرف سے اگر کوئی تاوان وغیرہ ہو جائے، دیت وغیرہ آ جائے تو وہ ادا کرے گا، او علی ید غیرہ، یا اس کی ہاتھ پر ایمان نہ لے، کسی اور کے ہاتھ پر ایمان لے، ووالاہ، اور موالات اس کے ساتھ کر لے، صحا، تو یہ وعقلہ علی مولاہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس ولاء الموالات کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب اس نو مسلم اور مسلمان کے درمیان عقد موالات ہو جائے تو اب یہ ایک دوسرے کے لیے مولا موالات ہے، لہذا اگر ان میں سے کسی ایک پر دیت لازم آئے گی تو یہ دوسرا بھی ادا کرے گا، اسی طرح اگر ایک فوت ہو گیا تو دوسرا اس کی طرف سے وارث بنے گا۔ وعقلہ علی مولاہ وارثہ لہو، اور اس کی میراث بھی اس کے لیے ہوگی، الا من یکن لہ وارث، اگر اس نو مسلم کو کوئی اور وارث نہ ہو، وہ آخر ذوی الارحام، اور یہ ذوی الارحام کی سب سے آخری قسم ہے۔ یعنی مولا عتاقہ اور مولا موالات میں فرق یہ ہوا کہ اگر مولا عتاقہ میں کوئی وارث ہو تب بھی اس معتق کو اس کی میراث ملتی ہے، وہ کسی صورت میں ساقط نہیں ہوتی۔
دوسری بات یہ ہے کہ مولا عتاقہ جو تھا وہ مقدم تھا ذوی الارحام پر، اور یہ وہ آخر ذوی الارحام، اور ولاء الموالات جو ہے یہ ذوی الارحام کے سب سے آخری قسم ہے۔ وَلَهُ أَن يَنْتَقِلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْآخَرِ۔ یہ تیسرا فرق بیان ہو رہا ہے کہ مولا عتاق جو ہے وہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ اس کے پاس آپشن ہے کہ اس نے اس کے ساتھ عقد موالات کی ہے تو اب اس کو چھوڑ کر دوسرے شخص کے پاس چلا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ پہلے مواقعات کی ہے اس نے اس کی طرف سے دیت ادا نہ کی۔ اگر اس نے دیت ادا کی تو پھر اس کا حق اس کے مال کے ساتھ چمٹ چکائے، اب اس کے لیے الگ ہونا جائز نہیں۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے جائز ہے ينتقل عنہ کہ اس کے منتقل ہو جائے لا غیر کی طرف بمحضر من الآخر، دوسرے کے موجودگی میں، ما لم يعقل عنہ، بشرط کہ اس دوسرے نے اس کی طرف سے دیت ادا نہ کی ہو۔ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَقِ أَن يُوَالِيَ أَحَدًا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو معتق ہو، جس کو مولا نے آزاد کیا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی ولا تو معتق کے لیے ہوگی، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور سے ولاء الموالات کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ ولاء الموالات مقتضی ہوگا کہ اس کی میراث اور طریقہ جو ہے موالی کو ملے، اور وہاں پر معتق ہونا اس بات کا مقتضی ہوگا کہ اس کی میراث معتق کو ملے۔ وَلَوْ وَالَتْ امْرَأَةٌ، عورت جو ہے وہ موالات نہیں کر سکتی، اگر عورت نے موالات کر لی فولدت، اور فوراً نے بچہ جنم فتبعها فیہ، تو اس صورت میں ولا میں یہ بچہ اس عورت کے تابع ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔